پاکستان اور چین کے درمیان 3 بڑے معاہدے طے، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب، صدر آصف زرداری کی شرکت، کراچی کے لیے سمندری پانی کو قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی میں جدت اور چائے کی صنعت کے فروغ پر تعاون، معاشی اور تجارتی روابط کو وسعت دینے، سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت۔ وزیر اعظم کا ایس این جی پائپ لائنز لمیٹڈ کے خلاف پیرا قواعد کی خلاف ورزی کا نوٹس، سوئی ناردرن کی جانب سے ٹینڈرز میں پیرا قوانین کی خلاف ورزی کی شکایت کی تحقیقات کی ہدایت، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی ارسال کی گئی شکایت پر تحقیقات کی جائیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے، شہباز شریف کا حکم۔ انگور اڈہ میں افغان طالبان کی اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئیں، پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی میں متعدد افغان پوسٹیں تباہ، فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا، فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی ہوئے، اہل علاقہ کی افغان طالبان کی فائرنگ کی مذمت، پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ۔ پنجاب بھر میں مختلف منصوبے شروع کر دیے، اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام وزیر اعلیٰ کا اہم قدم ہے، صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں پنجاب کی زمین کے مالک یہاں کے عوام ہیں، اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم بے زمین کاشتکاروں کے لیے ہے، کاشتکاروں کو زمین 10 سال کی لیز پر دی جائے گی۔ اور مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا دینے کی تیاری، 1 ماہ کے لیے بجلی 26 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان، اضافہ مارچ کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا، نیپرا اتھارٹی کل سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت کرے گی، بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک پر بھی ہوگا۔ مشرق وسطی میں قیام امن کمیشن، سفارتی سرگرمیاں تیز، ایران نے اہم پیغام امریکہ تک پہنچا دیا، جوہری معاملات اور آبنائے ہرمز پر ریڈ لائنز واضح کر دی، امریکی میڈیا کے مطابق ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور بحری ناکہ بندی ختم کرنے پر معاہدہ کرنے کی پیشکش کر دی، ایران کے جوہری مذاکرات کو بعد کے مرحلے تک مؤخر کرنے کی بھی تجویز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج نئی ایرانی تجاویز سے متعلق اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقات کریں گے، آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ ایران جنگ بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، امریکہ بڑی کامیابی حاصل کرے گا، امریکی صدر کا دعویٰ، فاکس نیوز کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، ہمارے پاس محفوظ اور مؤثر رابطہ لائنز موجود ہیں، ایران جانتا ہے معاہدے میں کیا ہونا چاہیے، بنیادی شرط یہی ہے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد کا دورہ انتہائی مفید قرار، پاکستانی حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی، دورہ اسلام آباد میں حکام نے ماضی کے واقعات اور ان مخصوص حالات کا جائزہ لیا جن کے تحت ایران امریکہ مذاکرات جاری رہ سکتے ہیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ماسکو پہنچنے پر ایرانی میڈیا سے گفتگو، آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات ہوگی، کہتے ہیں ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں، دونوں ممالک کے درمیان مشاورت اور ہم آہنگی خاص اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا مسقط کے بعد اسلام آباد کا مختصر دورہ، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں، امن کے لیے ایرانی شرائط پاکستان کو پیش کی، آبنائے ہرمز کے نئے ضابطے، ناکہ بندی کے خاتمے، معاوضے اور عدم جارحیت پر بات کی، ایرانی پیغامات باضابطہ مذاکرات نہیں، موقف واضح کرنے کی کوشش قرار، پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم کہتے ہیں ایرانی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کا مقصد 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ اور خطے کی بدلتی صورتحال پر مشاورت تھا۔ ایران کی جیت، امریکہ کی ہار، امریکہ کے تباہال طیارے عبرت کا نشان بن گئے، ایران نے جنگ کے دوران تباہ ہونے والے امریکی طیاروں کا ملبہ ٹرکس پر لاد کر نمائش کے لیے پیش کر دیا، تباہ شدہ امریکی جہازوں پر ایرانی پرچم لہرا دیے گئے، ٹرالرز پر لگے بینرز پر سپریم لیڈرز کی تصاویر آویزاں۔ اسرائیل کی جانب سے بڑے حملے کی تیاری، لبنان کے جنوبی علاقوں میں شہریوں کو فوری انخلاء کا حکم دے دیا گیا، اسرائیلی فوج کی بفر زون سے باہر متعدد قصبوں کے رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کی ہدایت کر دی، بڑی تعداد میں لبنانی شہری شمال کی جانب نقل مکانی پر مجبور، جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی کارروائیاں جاری، صہیونی حملوں میں گزشتہ 1 روز کے دوران کم از کم 14 افراد شہید۔ ٹرمپ پر حملہ کیسے ہو گیا، دنیا حیران، عالمی میڈیا نے سیکیورٹی پر سنگین سوالات اٹھا دیے، بی بی سی نے سوال کیا کہ ایک مسلح شخص سخت نگرانی کے باوجود صدر کے اتنا قریب کیسے پہنچ گیا، روسی میڈیا نے اسے ممکنہ قاتلانہ یا توجہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا، جرمن میڈیا نے بھی حفاظتی حصار ٹوٹنے پر تشویش کا اظہار کیا۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ برطانوی خام تیل کی قیمت میں $2.22 فی بیرل اضافہ قیمت $107.55 فی بیرل تک پہنچ گئی امریکی خام تیل بھی $2.02 اضافے سے $96.42 فی بیرل ہو گیا پاکستان کی قیادت قابل احترام ٹرمپ نے ایک بار پھر تعریفوں کے پل باندھ دیے پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں باصلاحیت اور قابل احترام شخصیات ہیں دعویٰ کیا کہ دنیا بھر میں 8 ممکنہ جنگیں رکوائی جن میں بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی شامل تھی پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے تباہ ہوئے بروقت سفارتی مداخلت کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان سے بچاؤ ممکن ہوا گورنر جمیل احمد کی زیر صدارت اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس نئی شرح سود کا اعلان کیا جائے گا اس وقت شرح سود 10.5% ہے اجلاس کے دوران مہنگائی تیل کی قیمتوں سے متعلق پالیسی کا جائزہ بھی لیا جائے گا اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشن میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کے کیمپس کو مسمار کر دیا گیا وزیر داخلہ محسن نقوی نے خود آپریشن کی نگرانی کی کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی تجاوزات اور قبضہ مافی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے کراچی میں میٹرک امتحانات کے دوران نقل مافیا بے لگام تعلیمی نظام کو شدید نقصان بورڈ انتظامیہ سمیت دیگر ادارے نقل کی روک تھام میں ناکام امتحانات محض رسم بن گئے نویں جماعت ریاضی کا پرچہ امتحان شروع ہونے سے قبل ہی وائرل ہو گیا ایف آئی اے اور سائبر کرائم بھی صرف باتوں کی حد تک محدود کراچی میں شدید گرمی سورج آگ برسانے لگا پارہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ 37 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی شدت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جائے گی ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق آئندہ چند روز شہر کا موسم نسبتاً گرم رہنے کی توقع ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم خیبر پختونخوا اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج شام آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع سندھ پنجاب اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرمی برقرار رہے گی کوئٹہ میں فن گالا کا انعقاد بچیوں اور خواتین نے ہاتھ سے تیار کردہ مصنوعات کے اسٹالز لگائے رنگ برنگی جیولری اور ڈیکوریشن آئٹمز نے شرکا کی توجہ حاصل کر لی کیلیگرافی نیل آرٹ اور موم بتیاں اسٹالز کی خاص کشش بن گئیں